پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا کہ اندر اس کے بچے رو رہے ہیں، سردی کی رات ہے۔ اس نے لکڑیوں کو آگ لگا کے بچوں کو سینک دیا تھوڑا سا۔ بچوں کو جب گرمی لگی تو بچے پوچھتے ہیں ماں روٹی لائی ہو؟ سارا دن بھوک سے گزر گیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ سن رہا ہوں تو ماں رو پڑی، کہنے لگی بچوں گئی تو تھی روٹی مانگنے کے لیے، من چاہا کہ اس مجوسی کے آگے ہاتھ پھیلا دوں، پر خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آ گئی، میں خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اتنا جملہ کہا تو بہرام کہتا میں واپس آیا، میں نے بہت سا کھانا لیا، سردی میں بھوک بھی بہت لگتی، میں نے اس کو دیا اور میں نے کہا اگر تو یہ قبول کر لے تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے اسے دے دیا تو عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے بس یہی عمل خدا کو پسند آیا، خدا نے اپنے نبی کو پیغام دیا، نبی نے میری خواب میں آ کر کہا اسے جا کے کہو کہ سردی کی رات میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والے خدا کو یہ تیری ادا بڑی پسند آئی۔ کہنے لگا اچھا خدا کو یہ ادا پسند آئی، خدا مجھ سے راضی آیا، راضی ہوا، ٹھہرو کہ تجھے ہی گواہ بنا کے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ونٹر میں جس کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم بس بار بار 27 23 سن کے نہیں، ہر چیز سے سبق لو۔ اس ونٹر کو صحابہ خوش آمدید کہتے ہیں، اس ونٹر کو اولیاء کرام جو اس میں خوش ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو تمہارا سیزن آ گیا ہے، اس میں اب عبادت کرو، دل کو روزہ رکھو، ثواب پاؤ گرمیوں کے روزے کا۔ اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا اچھا تو نے سردی میں روزہ رکھا تھا میں تیرا ثواب کہتا ہوں، نہیں، ثواب اتنا ہی دے گا کہ جیسا کہ تم نے سمر میں روزہ رکھی، لیکن اس میں تمہیں پیاس نہیں لگے، اور رات تم سو بھی چکو اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس ٹائم باقی بچا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آج فجر میں کتنے بندے آئے مسجد غوث اعظم میں نماز پڑھنے، حالانکہ سردی تھی، اور کچھ لوگ تو سوچ کے سو جاتے ہیں سردی ہے، وہ اٹھ تو صحیح، اور رات کو ہی سو گیا سوچ کے کہ صبح سردی ہوگی، اور جب کہ صبح ہوئی ہی نہیں، تو بھائی اٹھو تو صحیح، اور اٹھ کے ایک دفعہ وضو تو کر، پھر دیکھ خدا تجھ پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ وہ تم نے سردی کی صبح میں میری خاطر وضو کیا، جا قیامت کے دن میں تیرے سارے جسم کو منور کر دوں گا، میں تیرے اعضاء کو غرم محجلین، میں تیرے اعضاء کو روشن کر دوں گا، تو سردی کی خاطر ان اعضاء کو میرے لیے دھوتا رہا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ اکرام پر پھر جب ہم یہ ونٹر کے اندر خیرات تو ہر وقت بڑی اچھی ہوتی ہے، بات یاد رکھیے، لیکن کچھ ٹائم میں کچھ خیرات کا ثواب زیادہ ہو، جیسے اگر 10 بندے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی آدمی ان کو $100 پکڑا دے، ثواب نہیں ہوگا، ثواب کم زیادہ ہوگا جب ان کو پانی لا کے دے۔ اب $100 کا ثواب کم، پانی کی باٹل کا ثواب زیادہ، کیونکہ 10 بندے پیاسے مر رہے ہیں، وہ $100 لے کے پانی لینے جائیں گے، رستے میں تو مر جائے گا۔ تو جب لوگ بھوکے مر رہے ہو، اب تم کپڑے تقسیم کرنے شروع کر دو، جناب میں اللہ کی خاطر ان کو سوٹ دیتا ہوں، اللہ کے بندے ان کو روٹی چاہیے، تو اب تیرے کپڑے دینے کا ثواب کم، روٹی کا ثواب زیادہ۔ تو دیکھنا ہے کہ وقت کون سا، اور جب سردی ہو اور آدمی سردی سے ٹھٹر رہا ہو، اس وقت تو روٹی دینے لگ جائے، نہیں، اب اس کو کپڑے اور کمبل کی ضرورت ہے۔ خدا قیامت کے دن کہے گا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی۔ یا اللہ تو تو جسم سے پاک ہے، کہا میرا وہ بندہ جو ننگا تھا اس کو کپڑے دینے، مجھے ہی کپڑے دینے تھے، میرے جو بندے وہ سردی میں بھوکے تھے ان کو روٹی دینا، مجھے ہی روٹی دینا تھا۔ بزرگ تشریف لائے، مدینہ شریف مسجد نبوی کے قریب دیکھا، بڑے لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں خیرات کرتے ہیں، مسجد نبوی میں وہ بیچارہ اس کے قریب بیٹھا ہوا، آپ کو خیر مسجد نبوی بھی ماشاءاللہ آپ جائیں ونٹر میں جائیں تو آپ کو ہیٹ ملے گی، اور ہیٹ گرمی میں جاتے ہو تو آپ کو وہاں سب سے بہترین اے سی ملتا ہے۔ تو پرانا زمانہ تھا، وہ بیچارہ سردی سے کانپ رہا ہے، انہوں نے اپنی ہی شرٹ اتار کر اس کو دے دی، کہا یہ لے۔ سیریا میں ایک بزرگ نے شام میں خواب میں دیکھا کہ صفوان نامی آدمی نے اپنی شرٹ جو ہے وہ غریب کو دی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور آواز آتی ہے کہ اس شخص کو جنت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے مدینہ کے ایک غریب آدمی کو سردی میں شرٹ دی تھی، اس شرٹ کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ دیا جا رہا۔ وہ سیریا سے چلا اور تلاش کرتا ہے کون صفوان ہے، بتایا گیا یہ ہے، کہا میں نے کام میں دیکھا خدا تعالیٰ نے تجھے ونٹر کے اندر جس آدمی غریب کو تُو نے شرٹ دی تھی اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک اکثر آپ لوگ بزنس کرتے ہو تو پرانے زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، علامہ عبدالرحمن صفوریہ مولا لکھتے ہیں، ایک
यंग और एक बूढ़े ने मिलकर बिजनेस किया। तो पुराने जमाने में बिजनेस आपकी मिलने तो होती नहीं थी। वो बिजनेस क्या होता था? वो बिजनेस होता था खेत ले लिया, चलो ठीक है, मैं इसके अंदर हम बीज बोएंगे, फसल काटेंगे और फसल आधी आधी करेंगे, हम दोनों काम करेंगे, ठीक है। जवान आदमी ने और बूढ़े ने मिलकर खेत खरीदा, अब उसमें फसल उगाई। तो बूढ़ा बंदा मालूम है क्या करे? जब फसल पक गई तो वो बूढ़ा क्या करता है, चोरी से अपने हिस्से का निकाल के उस जवान के हिस्से में डाल देता कि मैं तो मरने वाला हूं ना, इसके बाद क्या जिंदा रहूंगा, ये यंग है, अभी इसने जीना है, इसको ज्यादा जरूरत है, ये ज्यादा खा ले, इसको ज्यादा ताकत आ जाती। तो वो यंग, वो जवान लड़का क्या करता था, वो दाने निकाल के बूढ़े के हिस्से में डाल देता था। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में खाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुझे इतनी जरूरत नहीं, इसको ज्यादा जरूरत है। वो हर साल इसी तरह एक दूसरे के हिस्से में दाल डाल दिया करे। जवान इसलिए डाल दिया करे कि इसके बच्चों को सर्दी में ज्यादा खाने की जरूरत है, और बूढ़ा इसलिए डाल दिया करे कि जवान को ज्यादा जरूरत इसलिए कि ये जंग है। खुदा ताला ने उनके खेत में इतनी बरकत दी कि उतने पूरे वक्त में किसी के फसल के इतने मोटे दाने नहीं होते थे कि हाकिम वक्त को जब पता चला, उसने अपने खजाने के अंदर उनके गंदुम का दाना रखा कि मैं लोगों को बताया करूंगा कि जब किसी की मदद की जाए तो खुदा फसल में इतनी बरकत देता है कि गंदुम के दाने इतने इतने मोटे कर दिया करता है जितने बेर होते हैं। आज हम लोगों ने दूसरों का साथ देना छोड़ दिया। हम समझते हैं कि अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। नहीं, जब तुम किसी को देते हो तो एक दरवाजा है जो अर्श के करीब है, वो खुल जाता है। अब इसके लिए तरसील शुरू कर दो, क्योंकि इस शख्स ने हमारी खातर जो है वो बंदों को दिया है। अब इसके लिए रिस्क को जो है वो फराह करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो ख़वातीन व हज़रात, विंटर है, 27, 23 इसके चक्कर में मत पड़िए। सहाबा की तरह कहिए वेलकम विंटर, उसे खुशामदीद बोलिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके दिन छोटे हैं, रोजा रखिए, उसके अंदर आपको भूख नहीं लगेगी। इसकी रातें बड़ी हैं, उसमें इबादत कीजिए। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ताला हमारे जिस्म को इस तरह पाक कर दे जिस तरह सफेद बर्फ होती है, और ऐ अल्लाह इस तरह हमें अपनी मोहब्बत तलाश करने और अपनी मोहब्बत को पाने की तौफीक इस तरह दे कि जिस तरह या अल्लाह सर्दी के अंदर हम गर्मी को तलाश करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।